اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کیا ڈٹ گئے ہیں، واقعی ڈٹ گئے ہیں، اور پاکستانی قوم اگر جیسے منصور علی شاہ اپنے اقدام پر قائم رہتے ہیں تو حمایت کا اعلان کرتی ہے، اگر قائم نہیں رہتے تو پھر پاکستانی قوم کو ماموں بنایا جاتا ہے، جس طرح وہ ماموں بنایا جائے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، میں نے تھم نیل پر جو لکھا ہے اور جو میں نے بولا ہے یہ آپ لوگوں نے غور کر کے سننا ہے۔ آپ کو نہ کوئی یوٹیوبر یا نہ کوئی قانون دان اس حقیقت کو بتائے گا، کیونکہ میں نے کم سے کم 2014 سے لے کر 2024 10 سال پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سیشن کورٹ تمام کیسوں کو سٹڈی کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے ایکسپوز پر بھی شیئر کرتا ہوں، اور میں نے 2024 میں یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا۔ ایک میرا یوٹیوب 2023 میں تھا، وہ کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے گیا، اب میں نے یہ چینل بنایا 2024 میں۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 191 آرٹیکل جو کسٹم کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویلاگ میں، وہ ایشو چل رہا تھا، اس پر جو وکیل تھے وہ اس نے کہا کہ یہ آئینی بینچ کے پاس اختیارات ہے، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کسٹم کے وکیل صلاح الدین سے پوچھا کیا یہ کسٹم، اس نے کہا کہ آپ بھی سن سکتے ہیں، تو جیسے منصور علی شاہ نے اس کو 16 جنوری کو مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عدالت میں کھلبلی مچ گئی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جو اپنے بیٹے اور ساتھ کو انصاف نہ دے سکے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے اور اس نے فوری طور پر کیس تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد جج صاحب کو تعلیل ہٹا کر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباس جو سندھ ہائی کورٹ سے جج ہیں اسے شامل کر دیا گیا، اور عائشہ ملک، لیکن بعد میں عائشہ ملک کو بھی نکال کے 2 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اس کی سماعت ہوئی تو آپ لوگوں کو اسد علی طور، صدیق جان، اسناد ملک صاحب بہت اچھی ویلاگ بناتے ہیں اور یہ لوگوں میں انفارمیشن اور بہت اچھا انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے اسی لیے ویلاگ نہیں بنایا کیونکہ مجھے پتہ تھا نا کہ ایسا ہوگا، 3-4 سماعتیں ہوں گی، اس کے بعد رجسٹرار کی جانب سے معافی آئے گی اور جج صاحب وہاں مقدمہ نپٹا کے 9-2-11 ہو جائیں گے، لیکن جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو آج تاریخ ہے بدھ، اور کل جمعرات کو بھی اس کیس کی سماعت ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا پاکستانی قوم کو میں اپنی رائے اور قانونی رائے آگاہ کر دوں، کیا جیسے منصور علی شاہ، کیا پاکستان کے عدالتی نظام کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، جب میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو بار کونسل ہے، مثال کے طور پر پاکستان کی 4 بہت بڑی بار ہیں، سب سے بڑی جو لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب بار کونسل جسے لاہور بار کونسل کہتے ہیں، دوسری سندھ بار کونسل، تیسری خیبر پختونخوا، چوتھی بلوچستان بار کونسل۔ کیا یہ وکیل تنظیمیں پہلے تو بھڑکیں بہت مارتے تھے، لیکن افسوس ہے جب ترمیم ہو گئی تو یہ جج بل میں چھپ گئے۔ حامد خان، خواجہ حارث، اعتزاز احسن جیسے اور بہت سے ایسے وکیل صرف جو بات نہیں کرتے، اصل میں حقیقت میں کچھ نہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران بہت سی اہم سوال اٹھے ہیں، وہ آپ لوگ ادر لوگوں سے سن چکی ہوں گے۔ میں نے جو آپ کو مین پوائنٹ بتائے تھے وہ یہی ہے کہ عدالتی نظام کی جب تک سپریم کورٹ کے تمام جج جو آئین و قانون اور وفادار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ ان سے امیدیں لگائیں، اور بہت سے یوٹیوبر اور بہت سے ویلاگر اس بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن ہم افسوس اس سے نہیں کہتے کہ دوسری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہم نے جو مین پوائنٹ تھے وہ بتا دی اور اپنی رائے دے دی۔ آپ کی اس میں کیا رائے، آپ نیچے کامنٹ بتائیں۔ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں نے ایک الگ لیٹر بھی لکھا ہے، وہ آئینی بینچ کے سربراہ جیسے امین الدین خان صاحب کو لکھا ہے، اور کیا جیسے امین الدین صاحب انصاف دے پائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان قوم کے ٹیکسوں پر ججوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور ان لوگوں کو بھاری معاوضات دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں، کیا یہ لوگ کر پائیں گے یا نہیں؟ آپ ہی جانتے ہیں بہتر مجھ سے۔ اور دوسرا، پاکستان کے عدالتی نظام کیا اس بارے میں افیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ
اپنا جو مقام کھو چکی ہے وہ دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جب سے یحییٰ فریدی صاحب سپریم کورٹ سے چیف جسٹس بنے ہیں تو اس کے بعد نہ کوئی سپریم کورٹ سے کوئی ایسی اپڈیٹ آئی ہے جس سے پاکستانی قوم کو آگاہ کیا جائے، یا کوئی ایسی اپڈیٹ آئی ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا، لیکن جیسے منصور علی شاہ کے اس اقدام کے بعد سپریم کورٹ کی کچھ اپڈیٹ آنی شروع، اس کے بعد جو گزشتہ رات کو جو ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کیونکہ آپ لوگ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کی عدالتی نظام سے اب انصاف کی امید ویسے بھی پاکستانی قوم کی ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیے کہ میں ہمیشہ پیپل پارٹی کے لوگوں سے، جماعت اسلامی کی تمام اگر ان کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے یا MQM سے ہے یا جماعت اسلامی سے یا مسلم لیگ نون سے ہے یا جو بھی جس صوبے کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان رہتے ہیں، دیکھیے میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ وہ PT عمران خان کے مرضی کا جج ہو، نواز شریف کے مرضی کا، زرداری کسی کی مرضی کا جج ہو۔ جج کو ہمیشہ ایک آزاد ہونا چاہیے، وہ انصاف کرے۔ میں اس پر ہرگز اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان کی مرضی اور عمران خان کے حکم پر چلنے والا جج ہو، نہیں، ہمیشہ ایک آزاد ہو۔ جب کسی پر کوئی ظلم ہو تو عدالت انصاف کرے، کیونکہ دیکھیے جس معاشرے میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہاں انصاف اور قانون کے مطابق حکمرانی نہ، اور جس شخص نے گناہ کے اسے کو سزا ملے، اور پاکستانی قوم ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی۔ یہ نہیں کہ نواز شریف کے لوگ کہیں گے ہمارا جج اور PTI کے لوگ کہیں ہمارا جج۔ میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ عدالتی نظام ہمیشہ آزاد ہو، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہو، نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے غلام ہو، وہ آزاد عدلیہ ہوں۔ ان کو صرف اللہ پاک کو جواب دینا ہو، کسی سیاسی یا اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینا ہو، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل کرنا والی عدالتی نظام ہو، تا پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے، ویسے پاکستانی لوگ چھوڑیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں، یا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ نیچے لکھ دیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر ویڈیو پر کامنٹ کیا کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ پاکستان کے جو لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچی ان تک پہنچی جائے۔ شکریہ۔